فصل ہے حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کے بیان میں، اور اس بیان میں کہ آپ تمام صحابہ میں سب سے بڑے عارف شریعت عالم شریعت تھے، اور ان میں سب سے زیادہ ذکی و علیم معاملہ فہم جسے کہتے ہیں، سب سے بڑے معاملہ فہم اور سب سے بڑے عارف و عالم، اس کے متعدد شواہد یہ بیان فرمائیں گے۔ سب سے پہلے امام نووی کی کتاب تہذیب سے ایک طویل اقتباس، جس میں کئی روایتیں مذکور ہیں، یہ بھی فرماتے ہیں ومن خطہ نقلت یا نقلت، اور انہی کی تحریر میں یہ پیش کرتا ہوں یا انہی کی تحریر سے یہ اقتباس نقل کیا گیا، جو 2-3 پیراگراف پر مشتمل ہے۔ تو امام نووی نے اپنی تہذیب میں کیا بات لکھی ہے، استدل اصحابنا علی عظم علمہ بقولہ رضی اللہ عنہ فی الحدیث الثابت فی الصحیحین، کہ ہمارے اصحاب نے یعنی علماء نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان علم پر انہی کے اس قول سے استدلال کیا ہے جو اس حدیث میں ہے جو صحیحین میں مذکور ہے، یعنی بخاری اور مسلم کے اندر موجود اس روایت سے جس میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ذکر کیا گیا ہے، انہی کے قول سے علماء نے ان کی عظمت علم پر استدلال کیا۔ وہ قول کون سا ہے؟ وہ قول اس وقت کا ہے جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسند خلافت پر بٹھایا گیا اور ایک نیا فتنہ رونما ہوا منزلین زکوٰۃ کا۔ اس وقت جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے بارے میں یہ سنا کہ آپ نے یہ باتیں ارشاد فرمائی ہیں، تو آپ ان کے پاس تشریف لے گئے۔ اس وقت سے انہوں نے یہ جملہ مجھ سے کہا واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکوٰۃ، واللہ میں ضرور ایسے شخص سے قتال کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کرے گا، اور قسم خدا کی اگر انہوں نے مجھے ایک بکری یا اونٹ کا بچہ دینے سے بھی منع کیا، کانوا یؤدونہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے۔ بکری یا اونٹ کا بچہ ٹھیک ہے، اگر وہ اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زکوٰۃ میں دیا کرتے تھے اور وہ مجھے دینے سے منع کریں گے، لقاتلتہم علی منعہ، تو اسے منع کرنے پر نہ دینے پر میں ان سے جنگ کروں گا۔ تو اس روایت سے استدلال کیا ہے حضرات نے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی صاف ہوئی اور کے ساتھ اس مسئلے کو سلجھانے کی کوشش فرمائی کہ میرا ان سے جنگ کرنا اس بنیاد پر ہے کہ وہ نماز کی فرضیت کو قبول کر رہے اور وصال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زکوٰۃ کی فرضیت میں شک کر رہے، یا اس کی فرضیت کا حکم اللہ کے رسول کے وصال سے اٹھ گیا، جو ان دونوں کے درمیان فرق کرے گا میں اس سے جنگ کروں گا۔ ان کا جنگ کرنا انہی بنیادوں پر تھا۔ شیخ ابو اسحاق نے اس روایت سے اور اس کے علاوہ دوسری روایتوں سے جو انہوں نے اپنے طبقات میں ذکر کی ہے، اس بات پر استدلال کیا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلم الصحابہ ہیں، اعلم الصحابہ ہیں، کیونکہ لأنهم كلهم وقفوا على فهم الحكم في المسألة إلا هو ثم ظهر لهم بمباحثته لهم أن قوله والصواب فرجعوا إليه، اس لیے کہ تمام صحابہ جب کسی مسئلے میں حکم کو سمجھنے میں توقف کرتے تھے یا حکم کو ان کے بغیر سمجھ نہیں پاتے تھے، اور پھر ان سے بات چیت کر کے ان کے سامنے یہ بات ظاہر ہو جاتی تھی کہ انہی کی بات درست ہے، یعنی جب اس مسئلے میں وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بحث و مذاکرہ کرتے تو بحث و مذاکرہ کے بعد، یا ایسا کر سکتے ہیں کہ جب وہ کسی مسئلے میں
کسی مسئلے کے حکم کو سمجھنے میں جب ان کا اپنا اتفاق ہو جاتا اور پھر اس کے بعد وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس مسئلے کو سمجھتے اور سمجھنے کے بعد انہیں احساس ہوتا کہ ہم نے جو مسئلہ سمجھا ہے وہ مسئلہ کچھ اور ہے اور انہوں نے جو مسئلہ بتایا ہے وہ مسئلہ کچھ اور ہے، تو وہ اپنے سمجھے ہوئے مسئلے کو چھوڑ کر ان کی کہی ہوئی بات پر وہ رجوع کر لیا کرتے تھے کہ جب وہ کسی شرعی مسئلے کو ان کے بغیر حل کرتے اور پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات چیت میں ان کے سامنے یہ بات ظاہر ہوتی کہ انہی کی بات درست ہے تو فرجعوا الیہ، تو اس بات کی طرف یا ان کی طرف وہ رجوع کر لیا کرتے تھے، اس بات کو قبول کر لیا کرتے تھے۔ تو یہ شیخ اسحاق صاحب نے یہ دو باتیں کہیں کہ وہ عالم صحابہ ہیں اور صحابہ کا حال ان کے حوالے سے ایسا تھا کہ جب وہ کسی مسئلے کو سمجھنے میں اتفاق رائے کرتے اور پھر اس کے بعد اس مسئلے کو آپ سے سمجھتے تو آپ جو بتاتے اس کی طرف وہ رجوع کر لیتے۔ اس کے بعد ایک اور روایت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ان سے یہ سوال کیا گیا، پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں لوگوں کو دین کا مسئلہ کون بتاتا تھا؟ دین کا مسئلہ اب من کانا یفتی الناس، لوگوں کو دین کا مسئلہ کون بتاتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں؟ آج تو دار الافتاء ہے، باقاعدہ مفتی وہاں مسند افتاء پر جلوہ افروز ہیں، اس سوال آتا ہے، سوال آنے کے بعد ان سے تحریری شکل میں جواب ارشاد فرماتے ہیں، اسے آج کا فتویٰ کہتے ہیں۔ اب اس زمانے میں تو اس طرح کا کوئی سسٹم نہیں تھا۔ بہرحال جو دین فہم ہوگا، جس کے پاس دین فہمی کا ملکہ ہوگا، لوگ اسی کی طرف رجوع کریں گے اور اسی سے مسئلہ پوچھیں گے۔ تو عام طور پہ لوگوں کے مسائل کا جواب کون دیا کرتا تھا اللہ کے رسول کے زمانے میں؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ تو کہتے ہیں کہ ان سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کو دین کا مسئلہ کون بتاتا تھا؟ تو وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ابو بکر بتاتے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے تھے۔ ما علم غیرہما، ان دونوں کے علاوہ کوئی عالم نہیں تھا۔ مطلب یہ ہوا کہ یہ دونوں عالم تھے، اس اعتبار سے انہی کی ذمہ داری تھی اس کام کو کرنا۔ اس کے بعد وہ مشہور روایت جو آپ حضرات کو معلوم ہے، شیخین نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تخریج کی کہ خطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الناس وقال ان اللہ تبارک و تعالی خیر عبدا بین الدنیا و بین ما عنده فاختار ذلك العبد ما عند اللہ تعالی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اپنے ایک بندے کو دنیا میں رہنے کا اور اپنے پاس آنے کا اختیار دیا۔ آپ دنیا میں رہیں، آپ کی مرضی، اور اگر ہماری آغوش رحمت میں آنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی۔ تو اس بندے نے اللہ کے پاس جانا پسند کیا، یعنی اس نے اپنے اختیار کا استعمال کرتے ہوئے سہمتی جتائی کہ میں مولا تیرے حضور حاضر ہونا چاہتا ہوں۔ یہ باتیں مطلقاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان بیان فرمائی، مطلقاً اس میں اس بندے کی نشاندہی بھی نہ کی جس کو اللہ نے یہ اختیار عطا فرمایا تھا، نہ اپنی ذات کی جانب کوئی اشارہ فرمایا۔ لیکن سنیے کہ جب یہ بات حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی، ظاہر سی بات ہے مجمع عام میں آپ بھی تشریف فرما، تو انہوں نے سنی تو رونے لگے اور رونے کے بعد ارشاد فرمایا، عرض کیا کہ نفسی کا بآبائنا و امہاتنا، ہمارے ماں باپ آپ پر فدا ہیں، ہم آپ کے حضور اپنے باپوں کو پیش کرتے ہیں، اپنی ماؤں کو پیش کرتے ہیں۔ تو یہ جو بیان کرتے ہیں کہ ہمیں لگا یار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کوئی ایسی بات نہیں ارشاد فرمائی، آپ نے تو مطلقاً اللہ کے ایک بندے کا ذکر فرمایا جس کو اللہ رب العزت نے یہ اختیار عطا فرمایا ہے، یہ رونے کیوں لگ گئے؟ تو ہمیں اس بات پر تعجب ہوا کہ یہ رونے کیوں لگ گئے، ان کے رونے پر ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلقاً ایک ایسے بندے کے بارے میں بتایا ہے جسے اختیار دیا گیا ہے، اس میں رونے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ اللہ کے رسول بہت سی باتیں ارشاد فرماتے ہیں اور وہ مطلقاً ہوتی ہیں اور وہ
تعظیماً بھی ہوتی ہیں، تنبیہاً بھی ہوتی ہے، تدریباً بھی ہوتی ہے، تعلیماً بھی ہوتی ہیں، اس میں رونے اور دھونے کا کوئی مسئلہ تو ہے نہیں۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حقیقت تو یہ کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فراست ایمانی سے اور اس وارفتگی کے نقطے کی روشنی سے جو انہیں حاصل تھی اللہ کے رسول کی ذات سے، کمال وارفتگی حاصل تھی، جذبہ جانثاری ان کا بہت فائق تھا، تو انہوں نے اس فراست ایمانی کے ذریعے سے یہ پہچان لیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صراحت کے ساتھ تو نہیں بیان فرما رہے، لیکن یہ اپنے بارے ہی میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے جس بندے کو اختیار دیا وہ بندہ کوئی اور نہیں، میں ہی ہوں، اور میں نے آخرت کو پسند کر لیا۔ تو اس سے اس بات کا اشارہ مل رہا ہے کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب اس دنیا میں کم وقت کے لیے موجود ہیں، اب اس کے بعد ان کی یہ راہ آخرت کے مسافر ہو جائیں گے، تو اللہ کے رسول کی جدائی کے غم کا احساس انہیں ہوا اسی وقت، تو اس سے ان کو رونا آ گیا، رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر فدا، اب اس جدائی کو ہم کیسے برداشت کر سکیں گے۔ تو یہ فراق یار کا ایک غم ہے، اس غم نے انہیں رونے پر مجبور کر دیا، اور اس نقطے کو آج جس طرح کوئی اور نہ سمجھ پائے، سب لوگوں نے اس وقت سمجھا کہ یہ کوئی عام اللہ کا بندہ ہے جس کا نام آقا نے نہیں لیا ہے اور مطلقاً ایک گفتگو پیش کر رہے ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو المخیر، وہ اختیار دیا گیا بندہ کون تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی۔ وقال ابو بکر اعلمنا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم میں سب سے بڑے عالم تھے، ان کی سوجھ بوجھ، ان کی معاملہ فہمی اور ان کی فراست ایمانی بہت عالی تھی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے تو اس وقت ان کی تسلی کے لیے، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے اس سے پہلے کئی روایتیں گزری جس میں آپ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جتنا مجھے صدیق اکبر کے مال نے نفع پہنچایا اتنا کسی اور کے مال نے نفع نہیں پہنچایا، اور ان کے احسانوں کا حق محفوظ ہے جو اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرمائے گا روز آخرت۔ ارشاد فرماتے ہیں ان من امن الناس علیہ فی صحبتہ و مالہ ابا بکر، کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے مجھ پر اپنی صحبت اور اپنے مال کے ذریعے سے سب سے زیادہ احسان فرمایا ہے۔ اس کے بعد وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا غَيْرَ رَبِّي، اور اگر میں اللہ کے سوا کسی کو اپنا خلیل بناتا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ، تو میں ابو بکر کو خلیل بنا لیتا، یعنی انہیں صفتیں مطلب انہیں ان سے ایک خلیل جیسا رب ہوتا، لیکن میں نے خلیل اس کو بنایا ہے، اپنے رب کو بنایا ہے۔ وَلَكِنَّ أُخْوَةَ الْإِسْلَامِ وَمَوَدَّتَهُ لَا يَبْغِيَنَّ بَابٌ إِلَّا سُدَّ إِلَّا بَابُ أَبِي بَكْرٍ، لیکن وہ اسلامی محبت، اسلامی اخوت اور اسلامی مودت کا ہر دروازہ جب ختم ہو جائے گا تب بھی صدیق اکبر کا دروازہ بند نہیں ہوگا۔ ہو گیا ترجمہ؟ اسلامی اخوت کا دروازہ اگر سب کے لیے بند بھی ہو جائے پھر بھی ان کے لیے بند نہیں ہوگا۔ مطلب یہ اوپر مطلب ہو سکتا ہے کہ میری ذات سے ان کا رشتہ جو اسلامی اخوت کی بنیاد پر ہے، اگر میری ذات سے دنیا کے ہر شخص کا رشتہ ٹوٹ بھی جائے پھر بھی اخوت کا ان سے رشتہ نہیں ہوگا۔ دوسرا مضمون یہ ہے کہ اگر پوری دنیا سے اخوت کا رشتہ ختم ہو جائے پھر بھی دنیا کا صدیق اکبر کی ذات سے اخوت کا رشتہ ختم نہیں ہوگا۔ بھئی مضمون عام ہے تو اس کو عام سمجھنے میں کیا دقت ہے؟ دونوں مضمون محمود اور پسندیدہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں کسی کو اپنا خلیل بناتا اللہ کے سوا تو ابو بکر کو بناتا، اور اگر اسلامی محبت اور مودت کا رشتہ یا اسلامی محبت اور مودت کا دروازہ ہر کسی کے لیے بند ہو جاتا تب بھی وہ راستہ یا وہ دروازہ صدیق اکبر کے لیے کھلا رہتا۔ اس کے بعد ابن کثیر بیان فرماتے ہیں یہاں تک کی بات ھذا کلام النبوی، یعنی وہ جو ہم نے ان کی تحریر ذکر فرمائی تو اس کا تعلق وہاں سے یہاں تک ہے۔ اس کے بعد ابن کثیر کہتے ہیں کان صدیق، مضمون الگ ہو گیا،
یہاں سے یہ سمجھ میں آیا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالم الصحابہ ہیں اور ان کی فراست ایمانی بہت اونچی ہے۔ اب اس کے بعد تمام صحابہ میں سب سے زیادہ قرآن کے بھی عالم آپ ہی، یعنی قرآن فہمی کا جو ملکہ آپ کو حاصل تھا اس اعتبار سے بھی آپ تمام صحابہ میں شان علو رکھتے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اقرأ الصحابہ ہیں۔ اقرأ الصحابہ مراد ہے اعلمہم بالقرآن، اعلمہم بالقرآن، سب سے زیادہ قرآن کا علم آپ ہی کے پاس تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ ہی کو صحابہ کی امامت کے لیے آگے بڑھایا۔ للصلاۃ بالصحابہ قدمہ اماما، آپ ہی کو صحابہ کی امامت کے لیے آگے بڑھایا، جبکہ آپ ہی کا فرمانا یہ ہے کہ امامت کا سب سے زیادہ حقدار وہ ہے جو کتاب اللہ کا سب سے بڑا عالم ہو۔ تو اس کی روشنی میں اللہ کے رسول نے اگر آپ کو آگے بڑھایا ہے تو یہ آگے بڑھانا خود اس بات کا ثبوت ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو عالم سمجھتے تھے، تبھی تو آپ کو آپ کا وہ حق دیا جس حق کے آپ حقدار تھے۔ لأنه علیہ الصلوۃ والسلام قدمہ اماما للصلاۃ والصحابہ مع قولہ یؤم القوم اقرأہم لکتاب اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے کہ لوگوں کی امامت وہ کرے جو کتاب اللہ کا ان میں سب سے بڑا عالم ہو، اور اس کی روشنی میں اگر آقا نے آپ کو بڑھایا ہے تو اس بات کا ثبوت ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو عالم سمجھتے تھے۔ امام ترمذی کی روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہے، اس میں بڑی وضاحت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ينبغي لقوم فيهم ابو بکر ان يؤمهم غيره۔ جس قوم میں ابو بکر موجود ہیں اس قوم میں ان کے علاوہ کسی کو امامت کرنا اچھا نہیں ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ امامت کا حق انہی کو حاصل ہے اگر یہ موجود ہے تو، ان کے علاوہ کسی اور کے لیے نامناسب ہے کہ وہ لوگوں کی امامت کرے۔ اس کے بعد یہ مضمون تو ہو گیا کہ ایک ہے مطلقاً عالم ہونا، ازکا ہونا، پھر اس کے بعد عالم ہونا، عالم بالقرآن ہونا۔ اب اس کے بعد شریعت اسلامیہ کا دوسرا ماخذ عالم بالسنہ ہونا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ قول و فعل کو جتنا آپ جانتے تھے اتنا کوئی اور نہیں۔ تو عالم بالقرآن بھی تھے اور عالم بالسنہ بھی تھے۔ ایک شبہ یہاں ضرور پیدا ہوگا کہ جب عالم بالسنہ آپ بھی ہیں تو آپ کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرویات کا ایک بڑا ذخیرہ ہونا ہی چاہیے، ہونا ہی نہیں چاہیے، تھا بھی۔ جتنا بڑا ذخیرہ آپ کے پاس تھا، جتنا لمبا عرصہ آپ نے اللہ کے رسول کی صحبت میں گزارا، جتنی حدیثیں آپ نے سنی کسی اور نے سنی ہی نہیں۔ کیوں؟ یہ بہت بڑا دعویٰ ہو گیا نا کہ تمام صحابہ میں سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے صحابی کا نام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اس اعتبار سے، روایت کے اعتبار سے، یہ نہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس احادیث کا جتنا ذخیرہ تھا اتنا ذخیرہ اور صحابہ کے پاس نہیں تھا، ایسا کچھ نہیں۔ روایت کے اعتبار سے آپ کا درجہ تمام صحابہ میں اونچا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نشست میں اپنی موجودگی درج فرمائی، سوائے ان چند نشستوں کے جن نشستوں میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو خود کہیں امیر بنا کر بھیجا یا کسی غزوے میں آپ کو روانہ فرمایا۔ تو تمام صحابہ میں سب سے زیادہ صحابیت جن کی ذات میں پائی جاتی ہے وہ آپ ہی کی ذات، انوار صحابیت جن کی ذات میں سب سے زیادہ موجود ہے وہ آپ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آپ نے بڑا وقت گزارا تو وہ تمام باتیں جو دیگر صحابہ نے روایت کی ہیں وہ تمام باتیں آپ کے سامنے بھی ہوئی ہیں۔ جیسے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی روایت کو بیان فرما رہے ہیں، وہ روایت اس روایت میں جب اللہ کے رسول نے جب وہ حدیث بیان فرمائی تھی تو صدیق اکبر بھی تھے،
لیکن آپ یہ روایت کر رہے ہیں ڈائریکٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہیں اپنی مصروفیات کی بنیاد پر اس روایت کو آگے بڑھانے کا موقع نہیں ملا، لیکن سنا تو انہوں نے بھی ہے نا، سنا تو انہوں نے بھی ہے۔ اس لیے احادیث کا جتنا بڑا ذخیرہ آپ کے پاس، جتنی معلومات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل کی آپ کے پاس تھی، اتنی معلومات کسی اور کو نہیں تھی۔ کیوں؟ یہ قول و فعل کو دیکھنے اور سننے کا موقع کس کو ملتا ہے؟ جو لازماً ساتھ میں رہتا ہے، اور اتنا ساتھ کسی اور کو حاصل نہیں ہوا۔ بس روایت کے اعتبار سے ان کی اپنی مصروفیات کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ جب اللہ کے رسول موجود تھے تو اتنی زیادہ اس کی اشاعت نہیں ہو پائی تھی، اور جیسے ہی مثال ہو گیا ویسے اللہ کے رسول کی باتوں کو سننے اور روایت کرنے کا رجحان لوگوں میں پہلے کے مقابلے میں بڑھ گیا۔ اور اس وقت کا جو تھوڑا سا وقت آپ کو ملا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا، جو بھی وقت مختصر سا ملا، اس وقت میں آپ کو خلافت کی امور میں اس درجہ انہماک و اشتغال حاصل تھا کہ وہ کام روایت کا دیگر صحابہ کر ہی رہے تھے، اور آپ امور خلافت کی انجام دہی میں اس درجہ مصروف تھے کہ اس کام کو کرنے کا آپ کو موقع نہیں مل پایا۔ اس اعتبار سے آپ کی مرویات کا کم ہونا یہ اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ ان کے پاس احادیث کا ذخیرہ بھی نہیں۔ اب جیسے مثال کے طور پر اب آپ آج کے موجودہ دور کی جو خطبہ ہے، مشہور و معروف خطبہ، وہ کہیں سفر بھی کرتے ہیں تو اب دن کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں، ان کی نماز کی ویڈیو ہوتی ہے، کسی کا ادب کر رہے ہیں اس کی ویڈیو بن گئی، تو ہر چیز ان کی ریکارڈ میں، تو لگا کہ مطلب ان کے پاس جو زہد و تقویٰ ہے وہ شاید کسی ایسے کے پاس نہیں ہوگا جس کی ویڈیو نماز کی نہیں بنی، نیکیوں کی نہیں بنی، دوسرے کاموں کی نہیں بنی، ان کی ہر بات ریکارڈ ہوئی کہ انہوں نے چھوٹی سی بھی بات کہیں کہی ہے، مطلب انہوں نے ایک بلی پال رکھی تھی، اس بلی کو بھی اگر انہوں نے سمجھایا اشاروں میں تو اس کی ویڈیو بن گئی ہے، تو ان کی زندگی کا لمحہ مثال کے طور پر ریکارڈ ہے۔ اب آپ ہیں، آپ اعلیٰ درجے کے سنجیدہ ہیں، متین ہیں، اور اپنی زندگی میں آپ ایک دنیا رکھتے ہیں، آپ اپنی اس دنیا کو بکھرنے نہیں دیتے، حالانکہ ان کے مقابلے میں آپ کی دنیا بہت مالا مال ہے، لیکن آپ نے سمیٹ کر رکھا ہے اور ان کی زندگی بکھری ہوئی، تو لگ یہی رہا ہے کہ ان کی زندگی میں جو تقویٰ ہے وہ آپ سے بہت زیادہ ہے، حالانکہ حقیقت کے اعتبار سے ایسا ہے۔ میں بغیر کسی تمثیل کی میں نے یہ باتیں عرض کی۔ مثال کے طور پر آج کے دور کا سب سے بڑا خطیب، اس کی ایک تقریر کو 10 تقریر کو 20 تقریر بنایا جاتا، چاہے وہ فرضی کہانیوں، قصوں، چٹکلوں سے ہی بھرپور کیوں نہ ہو، اس کے مقابلے میں مصباح صاحب کی اپنی باتیں بہت کم لگے گی۔ یار کتنی تقریر آپ سن سکتے ہیں مصباح صاحب کی، کہ مقابلہ کر سکیں گے؟ ایسے چوچو کے مربوں کے لاکھوں ڈبے ایک طرف رکھ دیے جائیں، ایک ٹھوکر پڑے مصباحی ٹھوکر، سارے ڈبے چھپنا شروع ہو جائیں گے، کھڑکیاں بگڑ جائیں گی، ہے نا حضرت؟ بغیر کسی تمثیل کے ہم نے باتیں آپ کو سمجھائیں۔ تو اب اس مضمون کو سنیے۔ وَكَانَ مَعَ ذَلِكَ أَعْلَمَهُمْ بِالسُّنَّةِ، عالم بالقرآن بھی تھے اور عالم بالسنہ بھی تھے۔ جس طرح قرآن کا علم سب سے زیادہ آپ کے پاس تھا، ایسے سنت کا علم بھی سب سے زیادہ آپ کے پاس تھا۔ تو کہتے ہیں کہ کیا لکھا ہوا ہے؟ اچھا، کما رجع الیہ الصحابہ فی غیر موضع یبرز علیہم بنقل سنن عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحفظها هو ویستحضرها عند الحاجہ الیہا، کہ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار صحابہ کا آپ کی جانب متعدد بے شمار مواقع پر آپ کی جانب رجوع کرنا، اور ان کے سامنے آپ کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار سنتوں کو ظاہر کرنا، ٹھیک ہے نا؟ یہ بات اس کا معنی غالبانہ بھی کر سکتے ہیں، اس کا معنی ظاہر بھی کرنا، کہ جب بھی صحابہ نے آپ کی جانب رجوع کیا ہے تو آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار سنتوں کو ان کے سامنے پیش کیا ہے،
یہ خود اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ چیزیں، وہ سنتیں، وہ اللہ کے رسول کی عادتیں، وہ اقوال آپ کو یاد تھی۔ یاد ہونا ایک الگ مسئلہ ہے، یادداشت میں محفوظ بھی تھی، یادداشت کا حصہ تو ہے، لیکن کبھی کبھی وہ یادداشت کے اندر مخزون چیزیں وقت ضرورت آپ کو یاد نہیں آتی، یاد تو تھی، یاد نہیں آتی، اسی کو استحضار کہتے ہیں کہ جب ضرورت پڑے تو وہ یادداشت کے خانے سے نکل کر عالم ظہور میں تشریف لائے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ آپ نے انہیں وہ روایتیں آپ نے یاد کر رکھی تھی اور جب بھی ضرورت پڑتی تھی ان کا استحضار بھی فرماتے تھے، یعنی اسے لیست عندہم، ظاہر سی بات ہے کہ اگر صحابہ کے پاس وہ روایتیں، وہ سنتیں، اللہ کے رسول کی وہ عادتیں ان کے پاس موجود ہوتی تو وہ آپ کے پاس کیوں آتے؟ اگر ان کے پاس ہوتی تو وہ آپ کے پاس کیوں آتے؟ وہ لمحے جن لمحوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی اور نہیں تھا، ان لمحوں کی اگر کوئی بات، کوئی واقعہ، کوئی لمحہ اگر بیان کرنا ہو تو آپ ہی بیان کریں گے کہ حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کریں، اور اگر یہ حضرات بیان کر رہے ہیں تو انہوں نے آپ سے سنا ہے۔ اب غار ثور کی کوئی بات اگر روایت کر رہے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یا تو انہوں نے اللہ کے رسول نے بعد میں کسی موقع پر وہ بیان فرمایا ہو، وہ واقعہ، وہ لمحہ، یا حضرت صدیق اکبر نے بیان فرمایا، دو ہی صورت ہو سکتی ہے، کوئی تیسرا یہاں نہیں آ سکتا۔ وَكَيْفَ لَا يَكُونُ كَذَلِكَ، ایسا کیوں کر نہ ہو، وَقَدْ وَاظَبَ عَلَى صُحْبَةِ الرَّسُولِ علیہ السلام مِنْ أَوَّلِ الْبِعْثَةِ إِلَى الْوَفَاةِ، ایسا کیوں نہیں ہو سکتا جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں مسلسل آپ کا رہنا ہوا، بعثت کے دور اول سے مثال ظاہری تک، وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ مِنْ أَذْكَى عِبَادِ اللَّهِ وَأَعْقَلِهِمْ، اور اس کے باوجود، اس کے ساتھ ساتھ، یعنی عالم بالقرآن بھی تھے، عالم بالسنت تھے، مطلقاً عالم بھی تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ ذکی تھے اور سب سے زیادہ سوجھ بوجھ رکھنے والے۔ کیا تھے؟ سوجھ بوجھ رکھنے والے، سب سے زیادہ سوجھ بوجھ آپ ہی کے پاس موجود تھی۔ معاملہ فقہی، دقت نظری اور فراست ایمانی، جتنی جلدی آپ کا کام کرتا تھا اتنی جلدی کسی اور کا کام، اور سب سے بڑا کام لوگوں کو مطمئن کرنا، یہ ہمارا کی وہ بات ہی نہیں ہے، مطمئن ہی نہیں ہوتے اس انسان کو، ان کو مطمئن کرنا ہو بہت مشکل کام ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں سمجھتا ہوں بہت بڑا کارنامہ، مطلب وہ مضمون ہم کر بیان کرتے ہیں، اسی سے متعلق ہے، تقریر ہم نے کر دی ہے، کم روایتیں کیوں ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو تسلب تھا، تسلب ایسا نہیں کہ ہاں وہ تسلب آپ کے پاس نہیں تھا، مزاج کا فرق ہوتا ہے، مزاج کی چار قسمیں ہیں، اس پر کون سا مزاج غالب آئے، ان کو اخلاق اربعہ کہتے ہیں علم طب کی زبان میں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو غضب و جلال تھا وہ عرب میں مشہور تھا، مکے میں اس کی بڑی دھمک تھی، یہ بندہ جو ٹھان لیتا ہے وہ کر گزرتا ہے اور کوئی اسے اس کے پختہ ارادوں سے روک نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی ہجرت کی جس شان سے ہوئی ہے اس شان سے کسی اور کی ہجرت نہیں ہے، کسی میں دم میں نکلنے والا ہوں، ہے کسی میں دم جو مجھے روک سکے، کسی کو ہمت نہیں ہوئی۔ ایسی باروک شخصیت اسلام میں گزری ہے، ایسے شخص کو ایسے وقت میں جو امت مسلمہ کا سب سے نازک وقت تھا، اللہ کے رسول کا وصال اور حضرت عمر کی لہراتے ہوئی تلوار، اور اس پوزیشن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غضب و جلال پر قرآن کے حسن کے بوندیں ٹپکا دی جائیں، ٹھیک ہے نا، اور معاملے کی حالات کو کنٹرول کر لیا جائے، یہ کمال حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل۔ کیسے کر سکتے تھے؟ کون جاتا حضرت عمر سے کہنے کہ مطلب بتا نہ اچھلیے، کس کو ہمت تھی؟ کسی کی بات مانتے تھے، اور اس وقت میں قرآن مقدس کی وہ آیت کریمہ جسے کہتے ہیں استہزاء، قرآن کے الفاظ تو بہت سے تھے،
لیکن وہ آیت کریمہ جس آیت کریمہ کو پڑھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ دم کیا گیا، جس دم کی بنیاد پر ان کا غصہ، ان کا جلال تھوڑا سا ٹھنڈا پڑا اور وہ انہوں نے تلوار کو واپس نیام میں رکھ لیا، یہ کمال اور یہ استحضار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حصہ ہے کہ نہیں حضرت؟ کون روک سکتا تھا؟